بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بدکردار ہیں۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا اور گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال نہیں سکتی کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم ہے۔ جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے کہ وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے ان کا بہتان کو بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے؟ یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکتے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تمہارا سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے، رحیم ہے۔ مومنوں، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب مال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے اور بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے، اور ان کو سخت عذاب ہوگا، یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا، اور ان کا معلوم ہو جائے گا
کہ اللہ برحق ہے اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لی اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہاں، اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی آزمائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں، مگر جو اس میں کھلا رہتا ہے وہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹیوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی جیسی مومن عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان کے خدا کی جو عورتوں کی خواہشیں نہ رکھیں، یہاں سے لڑکوں کی جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکاروں کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں، سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جن کو بیاہ کا مقدر نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار رکھیں یہاں تک کہ اللہ کو ان کے اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو غلام تم سے مقاحمت یعنی مال دے کر اب پروانہ آزادی کی تحریک چاہیں، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مقابت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں ان کو بھی دو، اور اپنی بھانیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ چھوئے جلنے کو تیار ہے، بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں گے اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے گا، اور ان کو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو اللہ کی ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الجھ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کی مال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے بھی زیادہ عطا فرمائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے
कुफ्र की और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके ईमान की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत के प्यासा उसे पानी समझे, यहाँ तक कि जब इसके पास आए तो उसे कुछ भी ना पाए और अल्लाह को अपने पास देखे तो वो उसे इसका हिसाब पूरा पूरा चुका दे और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। या उनके ईमान की मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समुद्र में अंधेरे जिस पर लहर चढ़ी हुई चली आती है और इसके ऊपर लहर आ रही है और इसके ऊपर बादल हो, गरज अंधेरे ही अंधेरे हो, एक पर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ लगा निकालने तो कुछ ना देख सके और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं अल्लाह की तस्बीह करते हैं और पर फैलाए हुए परिंदे भी और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ हैं। बादशाही अल्लाह के लिए है और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादलों को चलाता है, फिर इनको आपस में मिला देता है, फिर इनको तय बतय कर देता है, फिर तुम देखते हो कि बादल से मीना निकलकर बरस रहा है और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिसको चाहता है हटा रखता है। और बादल में जो बिजली होती है इसकी चमक आंखों को जखीरा करके बिनाई उचके लिए जाती है। अल्लाह ही रात और दिन को बदलता रहता है। अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है। और अल्लाह ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया, तो उनमें से बाज ऐसे हैं कि पेट के बल चलते हैं और बाज ऐसे हैं जो दरिया दो पांव पर चलते हैं और बाज ऐसे हैं जो 4 पांव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हम ही ने रोशन आयतें नाजिल की और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। और बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए, उनका हुक्म मान लिया, फिर इसके बाद इनमें से एक फरीक फिर जाता है और ये लोग साहिब ईमान नहीं हैं। और जब इनको अल्लाह और इसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है और पैगंबर इनका कजिया चुका दें तो इनमें से एक फरीक मुंह फेर लेते हैं और अगर इनको हक मिलता हो तो इसकी तरफ कबूल करके चले आते हैं। क्या उनके दिलों में बीमारी है या ये शक में है कि इनके ये खौफ है कि अल्लाह और उसका रसूल इन पर जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि ये खुद ही जालिम हैं। मोमिनों की तो ये बात है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएंगे ताकि वो इनमें फैसला करें तो कहेंगे हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा, उससे डरेगा और उसका तकवा इख्तियार करेगा तो ऐसे ही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। और ये अल्लाह की सख्त सख्त कस्में खाते हैं कि तुम इनको हुक्म दो तो सब घरों से निकल खड़े हों। कह दो कि कस्में मत खाओ, पसंदीदा फरमाबरदारी दरकार है, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब माल से बाखबर है। कह दो कि अल्लाह की फरमाबरदारी करो और रसूल के हुक्म पर चलो। अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर उस चीज का अदा करना है जो उनके जिम्मे है और तुम पर इस चीज का अदा करना है जो तुम्हारे जिम्मे है। और अगर उनके पर चलोगे तो सीधा रास्ता पालोगे और रसूल के जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है। जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा, जैसा कि इनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था। और उनके दीन को जिसे अल्लाह इसने इनके लिए पसंद किया है मुस्तहकम और पायदार करेगा और खौफ के बाद इनको अमन बख्शेगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाएंगे। और जो इसके बाद कुफ्र करे तो ऐसे ही लोग बदकार हैं। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर के फरमाबरदार और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहम की जाए। और ऐसा ख्याल ना करना कि काफिर लोग हमको जमीन में मगलूब कर देंगे, उनका ठिकाना दोज़ख है और बहुत बुरा ठिकाना है। मोमिनो, तुम्हारे बांदी गुलाम और जो बच्चे तुम में से लोग को नहीं पहुंचे 3 दफा यानी 3 औकात में तुमसे इजाजत दिया करें, एक तो नमाज फजर से पहले और दूसरे गर्मी के दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो और तीसरे इशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं और इनके आगे पीछे यानी दूसरे वक्तों में ना तुम पर कुछ गुनाह है और ना उन पर के काम काज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते हो। इस तरह अल्लाह
اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ بڑا علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کی بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلی یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ زائدہ کپڑے اتار کر ننگے سر کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ دانا پر، نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ پھر جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے کہ تم سمجھو۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور جب کبھی ایسے کام کیے جائیں جمع ہو کر کرنے کا ہو، پیغمبر کے پاس جمع ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تمہیں کسی کام کے لیے اجازت نہیں مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنوں، پیغمبر کے پکارنے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر گھسک جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کا ڈرانا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف میں دینے والا عذاب نازل ہو۔ اور دیکھو، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اس سے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو لوگ عمل کرتے رہے ان کو بتا دے